یہ ویڈیو دیکھیں آپ۔ قسم خدا کی وہابیوں کے ساتھ کھاؤگے، دیوبندیوں کے ساتھ پیوگے، پوری زندگی اپنے گاؤں کی مسجد نہیں بلکہ مسجد حرام میں نماز پڑھتے رہو، جہنم کے علاوہ کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اس میں حضرت کیا فرما رہے ہیں؟ اب یہ اتنی جو ہمارے فرقہ واریت اور تعصب اور نفرت مسلمانوں کی آپس میں ہی ایک دوسرے کے بارے میں پیدا کر دی گئی ہے، کی جا رہی ہے، اور ایک دوسرے کو اس حد تک یعنی خود کو کیا سمجھتے ہیں لوگ اور اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کو کیا سمجھتے ہیں، جبکہ انما المؤمنون اخوۃ، قرآن تو یہ کہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اب یہ جن شخصیات کے نام پر ایک دوسرے کے ساتھ نفرت پیدا کی جا رہی ہے، کسی ایک شخصیت کی محبت میں دوسرے تمام مسلمانوں کو ان کی طرف منسوب کر کے اس مسلک کو میں کسی کا نام ہی نہیں لے رہا، نہ میں کسی کی ایک کی بات کر رہا ہوں، یہ مسئلہ جو ہے وہ ہر طرف موجود ہے، ہر طرف ہر بندہ جو ہے وہ ہر مسلک کہلانے والا جو ہے وہ انہی مسائل کا شکار ہے، وہ ان کے بارے میں، وہ ان کے بارے میں، یہ ان کے بارے میں، وہ ان کے بارے میں، وہ اس کے بارے میں، اس کے بارے میں، سب ایک دوسرے کے ساتھ نفرت کا شکار ہے۔ جبکہ وجہ کیا ہے؟ انٹرپریٹیشن کا مسئلہ ہے کہ ان کی انٹرپریٹیشن کچھ ہے، ان کی انٹرپریٹیشن کچھ ہے، اور وہ مباحات کے اندر ہوتی ہے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہی ہے کہ جو لوگ کچھ چار لفظ پڑھ جاتے ہیں، کچھ اپنے آپ کو عالم کہلانے لگ جاتے ہیں، تو کچھ تھوڑا بہت علم ہونے کا مقصد یہ ہوتا ہے، آپ نے اگر کچھ سیکھا ہے، دین کا علم کچھ جان لیا ہے، آپ نے قرآن کو پڑھ لیا ہے، حدیث کو پڑھ لیا ہے، فقہ کو پڑھ لیا ہے، تصوف کو پڑھ لیا ہے، اور جتنے بھی چیزیں ہیں ان سب کو پڑھ لیا ہے۔ مکمل علم تو کسی کے پاس بھی نہیں ہوتا، اور جو کسی ایک مسلک کا عالم ہوتا ہے وہ عالم ہوتا ہی نہیں ہے، وہ تو اس مسلک کا عالم ہو سکتا ہے، دین کا عالم نہیں ہو سکتا، کسی ایک مذہب کا عالم ہو سکتا ہے۔ عالم وہ ہوتا ہے جو جاننے والا ہوتا ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہیں سوال کرو، ان لوگوں سے پوچھو جن اہل ذکر ہیں، اگر تم کسی بات کا علم نہیں رکھتے۔ اور دوسری جگہ پر فرمایا ہے کہ اللہ سے جو ڈرتے ہیں اس کے بندوں میں سے وہ علماء ہی ہیں۔ اب اس میں تو کسی خاص مذہب کی تخصیص نہیں ہے کہ اب ٹھیک ہے کسی جگہ پر کوئی ادارہ قائم ہوا، کوئی کسی شہر کی نسبت سے، کسی علاقے کی نسبت سے، کسی شخصیت کی نسبت سے آپ نے اس سے اکتساب فیض کیا ہے، اکتساب علم کیا ہے، تو آپ ان سے محبت کریں، ان سے عقیدت رکھیں، ان کی اس حد تک ہو سکتا ہے رسپیکٹ کریں، اور اللہ والے جو ہیں، صحیح معنوں میں جو اللہ والے ہیں، اب ان کے نام پر لوگوں نے آپس میں نفرتیں پیدا کر لی ہیں۔ بھئی ان لوگوں نے، اللہ والوں نے تو کوئی ایسا سبق نہیں دیا، وہ چاہے وہ تفسیر کا علم رکھنے والے لوگ ہیں، اللہ کے جو نیک بندے ہیں، چاہے وہ حدیث کا علم رکھنے والے ہیں، چاہے وہ فقہ کا علم رکھنے والے ہیں، چاہے وہ تصوف کا علم رکھنے والے ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں اہل علم ہیں، اور جتنے بڑے اکابر ہو چکے ہیں متقدمین بزرگان دین میں سے، متاخرین میں سے، جو صحیح معنوں میں صاحب علم ہیں، صاحب ورع ہیں، صاحب تقوی ہیں، صاحب بصیرت ہیں، صاحب علم ہیں، وہ کبھی بھی نفرت کا سبق نہیں دے سکتے ایک دوسرے کے خلاف اپنے آپ کو۔ فلا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو پاک نہ بتاؤ، بل اللہ یزکی، انشاءاللہ جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے، اللہ نے پاک کرنا ہے، کوئی کسی کو پاک نہیں کر سکتا، کوئی کسی کو جنت کا سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتا، کوئی کسی کو دوزخ کا سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتا، کوئی اپنے آپ کو دوسروں کو اللہ سے دور قرار دے کر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور قرار دے کر، اور اپنے کو بس اور اللہ کے قریب سمجھنے کا جو دعویٰ کرتے ہیں، ایسا کسی دعوے کی کوئی دلیل ان کے پاس ہے ہی نہیں۔
تو پھر یہ تو ہمیں تو قرآن یہ کہتا ہے کہ اہل کتاب کو دعوت دیتا ہے کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ، کہ اس ایک کلمہ کی طرف آ جاؤ، اس ایک بات پر اکٹھے ہو جاؤ کہ اللہ نعبد الا اللہ۔ تو یعنی جو دوسرے پیغمبر ہو گزرے ہیں، جو نبی رسول ہمارے نبی آخر الزمان، آخری نبی، خاتم الانبیاء والمرسلین، امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو پہلے نبی ہو گزرے ہیں، اور پھر بعد میں انہوں نے اپنی کتابوں میں تعریفیں کر کے، اور جو صحیح جیسا کہ یہ تو ایک عام بات ہے، سب کو پتہ ہے۔ تو ہمارا دین، ہمارا رب، ہمارا قرآن، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ کہہ دیجیے ان کو کہ آپ اس ایک بات پر آ جاؤ، سب اکٹھے ہو جاؤ۔ تو وہ جو دوسرے اہل کتاب ہیں، دوسرے نبیوں کے ماننے والے ہیں، ان نبیوں کا بھی رب اللہ ہی ہے۔ ہمارے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب بھی اللہ ہے۔ تو ان سارے نبیوں کو بھیجنے والا، مبعوث کرنے والا اللہ رب العالمین ہے۔ تو وہ کیا کہہ رہا ہے کہ تم سب اکٹھے ہو جاؤ۔ تو جب ہمارے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے تمام جو ختم کر دیا نبوت کا سلسلہ، آخری نبی آ گئے، اب کوئی نبی نہیں آئے، اب کوئی نئی تعلیم، کوئی نیا علم آسمان سے نازل نہیں ہوگا، جو ہو گیا ہے بس ہو گیا ہے۔ اب اس دین کے ماننے والوں کو آپس میں اس طرح سے نفرت، اور ایک دوسرے کے ساتھ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نفرت کریں گے، اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں گے، اپنے آپ کو اچھا بتائیں گے، ٹھیک ہے۔ ویسے تو ہونا تو یہ چاہیے کہ دوسروں کو، اپنے آپ کو جو اچھا سمجھتا ہے اور دوسرے کو برا سمجھتا ہے، تو یہ تو ویسے ہی بات جو ہے وہ خلاف عقل ہے اور خلاف شعور ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دوسروں کو، چلو آپ اپنے سے اچھا نہیں سمجھ سکتے تو اپنے سے برا بھی نہ سمجھیں۔ بھئی آپ کے جو دائرہ کار میں یہ باتیں نہیں آتی کہ کوئی اللہ کے نزدیک ہے، اللہ کس کو پسند کرتا ہے، اللہ کس کو معاف کرے گا، اللہ کس کو اپنا قرب بخشے گا، اور کس سے ناراض ہوگا، وہ تو فیصلہ اب انٹرپریٹیشن میں آگے سارا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ ایک بندہ دوسرے کو برا سمجھتا ہے، اس کی انٹرپریٹیشن کو غلط سمجھتا ہے، اپنی انٹرپریٹیشن کو صحیح سمجھتا ہے۔ لیکن جو صحیح اہل علم ہیں، وہ انٹرپریٹیشن کی حد تک سمجھتے ہیں کہ ہماری یہ انٹرپریٹیشن ہے، ان کی وہ انٹرپریٹیشن ہے، ان کی یہ انٹرپریٹیشن ہے، اینڈ دیٹس اٹ۔ اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ انٹرپریٹیشن آپ کر سکتے ہیں، اور وہ بھی مباحات میں یا مستحبات میں یا فروعات میں، یا یہ جو مسائل ہیں جو فقہ کے جبات کے دور میں پیدا ہوئے، ورنہ قرآن کی جو حقائق ہیں، جو قرآن کی جو محکمات ہیں، آیات ہیں، بینات ہیں، وہ تو طے شدہ ہیں، ان کے اندر تو کسی قسم کا اشکال اور ابہام ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آپس میں محبت پیدا کی جائے، محبت کا درس دیا جائے، اور نفرت کو ختم کیا جائے۔ نفرت تو شیطان کا کام ہے کہ وہ پھیلاتا ہے، دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ تو ایک دوسرے کے خلاف وسوسے پیدا کرنا، نفرت پیدا کرنا، دوریاں پیدا کرنا، اور حقارت پیدا کرنا، تعصب پیدا کرنا، اس اگر اہل علم، اہل دانش، اہل دین کے دائی، دین کی دعوت دینے والے، دین کی طرف بلانے والے، اگر وہ نفرت کا سبق دیں گے آپس میں مسلمانوں کے ہی خلاف، جبکہ ہمارا تو دین ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم نے دوسرے لوگوں کو بھی محبت کے ساتھ، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں جو دشمنان دین تھے، جو دشمنان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان کے ساتھ آپ کا حسن سلوک کیا تھا کہ اس حسن سلوک سے وہ ان کو متاثر کر کے دین کی طرف وہ آپ نے بلایا۔ تو اگر ہم آپس میں ہی ایک دوسرے کے خلاف، ایک دوسرے کو آپس میں مسلمان ایک دوسرے کے خلاف اتنی نفرت اور تعصب پھیلائیں گے تو پھر کہاں جائیں؟ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا